الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے اس کلپ کا موضوع نماز میں خشوع و خضوع ہے۔ تمام آنے والے ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز اور انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ، وہ مومن نجات پائیں گے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اب خشوع و خضوع کے علماء نے یہاں دو معنی لیے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد دل کے ساتھ ہے، یعنی دل کے وہ افعال کہ جن میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اس کے سامنے خوف سے کھڑا ہو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اعضائے ظاہری، یعنی جسم کے جو وہ اعضاء کے جو ظاہر ہیں اس میں خشوع و خضوع ہو، جیسے بندے کا اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا اور بے توجہی اور بے پرواہی سے بچنا وغیرہ۔ تو اس حکم قرآنی سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پوری کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز کی فرضیت، حج کا حکم اور طواف و مناسک حج کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر ان کی ادائیگی کے وقت دل میں ذکر خدا کی عظمت و ہیبت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ اب اسی حدیث پاک پہ اگر غور کر لیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کو یہ نصیحت کی، سمجھایا کہ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی ہیں اور اس کے ذکر کے لیے ہی یہ ساری چیزیں فرض کی گئی ہیں۔ تو اگر عبادت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت ہی نہ ہو بندے کے دل میں تو ان عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں باتیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ عز و جل کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ بہت ہی باکمال صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، کیا خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا خشوع و خضوع کے متعلق۔ فرمایا کہ خشوع و خضوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ گویا جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، اگر وہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے اور تلاوت قرآن کرتا رہے، اور ایک طرف وہ کہ جو صرف 2 رکعتیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر لے، اس کی 2 رکعتیں اس سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہیں۔ اتنی روایات سن کے کم از کم ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف حاصل ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، دنیاوی خیالات ہمیں نہ آئیں۔ یہ اتنی جلدی حاصل نہیں ہوگی، یہ چیز یہ پریکٹس سے آئے گی۔ ہم نماز پڑھیں، جیسے کوئی خیال آئے ہم اس کو فوراً دور کر دیں۔ اگر کبھی بالفرض خیال میں الجھ جائیں تو فوراً یاد آنے پہ اس کو خیال کو دور کریں اور اللہ تبارک یہ دل میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں آپ کو 2 واقعات سنا دیتا ہوں۔ حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں تھے کہ انہیں کسی جانور نے کاٹ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت خون بہا مگر انہیں محسوس بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے پاس ابن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا اور خون آلودہ کپڑا دھویا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، آپ کو جانور نے کاٹ لیا اور بہت خون بھی بہا مگر آپ نے محسوس ہی نہ کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اسے کیسے محسوس ہوگا جو اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پیچھے ملک الموت ہو، بائیں طرف جہنم اور قدموں کے نیچے پل صراط ہو۔ ان کے اس فرمان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے بزرگان دین جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کا تصور کیسا ہوتا تھا؟
وہ تصور یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، وہ بادشاہ جو دنیا کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو کیسے کھڑے ہوں؟ پھر انہوں نے تصور یہ کیا کہ میرے پیچھے ہی ملک الموت کھڑا ہے، یعنی موت کا بھی کوئی پتہ نہیں، رکوع کی حالت میں ہے یا سجدے کی حالت میں ہے۔ اس سے نماز میں اور خشوع پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے تصور یہ کیا کہ میری بائیں جانب جہنم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ پھر انہوں نے تصور کیا کیا کہ میرے نیچے، قدموں کے نیچے پل صراط ہے۔ تو اس طرح کے تصورات جب ہم باندھیں گے نماز میں تو نماز میں خشوع و خضوع آئے گا۔ یہ وہی بات کہ پریکٹس کرنے سے آئے گا۔ اچھا، دوسرا واقعہ یہ کہ حضرت عمر بن ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر عابد اور زاہد تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ زخم پڑ گیا اور اطباء نے آپ کو کہا کہ آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا بسم اللہ کاٹو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اطباء نے کہا کہ آپ کو اس طرح نہیں کاٹیں گے، آپ کو پہلے رسیوں سے باندھنا پڑے گا، پھر آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ کاٹا جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں رسیوں سے باندھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں نماز شروع کرتا ہوں اور تم لوگ میرا ہاتھ کاٹ لینا۔ تو جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز شروع فرمائی تب ان کا ہاتھ کاٹ لیا گیا اور آپ کو ذرا بھی محسوس نہ ہوا، تکلیف کا آپ نے جو ہے نا اپنے چہرے پہ اظہار ہی نہ کیا۔ اس قدر آپ نماز سے محبت کیا کرتے تھے اور خشوع و خضوع سے کس طرح آپ نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کا ہاتھ مبارک جو تھا وہ کاٹ لیا گیا نماز کی حالت میں، مگر آپ کو پتہ نہ چلا۔ آخر میں بیان کے میں ایک حدیث آپ سے شیئر کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج کل کچھ لوگ ایسے ہمیں ہر مسجد میں مل جائیں گے جو دنیاوی باتیں، دنیاوی گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کلپ کو جو کچھ ہم نے باتیں کی، سنی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔